اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوتے ہیں، جو اس کے گرد پیش رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر شے پر چھایا ہوا ہے، بس ان لوگوں کو بخش دیجئے جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی الہی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا رہتے ہیں، اور انہیں دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ یہ سورہ مومن کی 7ویں آیت ہے۔ یہاں سے 3 آیتیں 7، 8 اور 9، اس میں ان فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حاملان عرش ہے، اور عرش کے گرد و پیش جو فرشتے ہیں ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، وہ بڑے دل شکستہ ہوتے تھے کفار کی باتوں کی وجہ سے، وہ جو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ اور مومنین مخلصین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ نیچ اور رذیل قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی باتوں پر اتنا رنجیدہ کیوں ہوتے ہو، جبکہ تمہارا مقام اور مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ تمہارے لیے تو وہ فرشتے جو حاملان عرش ہے اور اس کے جو گرد و پیش رہنے والے جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ مقربین، وہ سب کے سب تمہارے حامی ہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے حضور تمہارے حق میں سفارش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے بڑے تم سے ہمدردی رکھنے والے ہیں گہری طور پر، اور تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، جو لوگ تائب ہو جائیں اور تابع شریعت ہو جائیں تو پھر ان کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی اہلکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرمان روائے کائنات کے جو مقرب خاص فرشتے ہیں، حاملان عرش، یعنی سب سے مقرب ترین فرشتے، اور پھر اس کے عرش کے جو اطراف رہنے والے جو فرشتے ہیں، وہ سب کے سب قرب خاص رکھنے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں کے لیے اور سارے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ان کے لیے کہ تم وہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ رنجیدہ مت ہو، دل چھوٹا مت کرو۔ تمہارے لیے تو ایسے ہستیاں تمہارے خدا سے، تمہارے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر وہ خود جو ہے ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی حاملان عرش جو فرشتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ 4 ہیں آج، اور قیامت کے روز وہ 8 ہو جائیں گے۔ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جلال کی وجہ سے قیامت کے روز 8 کر دیے جائیں گے 4 کے بجائے۔ اور جو اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ تو ان کے تعلق سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ان کی جو صفیں ہیں وہ لاکھوں میں بنتی ہیں، یعنی لاکھوں میں تو صفیں ہیں ان کی۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنے کروڑوں فرشتے ہوں گے جو عرش کے اطراف اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سارے فرشتے قرب الہی رکھتے ہیں اور مقرب ترین فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جو ان کو جو ہے کرو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ، آپ کی یعنی علم اور آپ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، اور ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے اور چھائے ہوئی ہے اس کے اوپر۔ یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم اتنا وسیع ہے کہ آپ اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ان کی جو ہے جو لغزشیں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ سب کچھ جو ہے آپ ان سے واقف ہیں، کوئی چیز بھی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ آپ کی رحمت وسیع ہے۔ یعنی جیسے آپ کا علم وسیع، آپ کی رحمت بھی وسیع ہے، آپ ان کے تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ان کو معاف فرما دیجیے، وہ آپ کے کمزور بندے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ دعائیں کرتے ہیں، آپ ان کی مغفرت فرما دیجیے، آپ ان کو معاف فرما دیجیے، اور جو ہے جو آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر اور آپ کے نبیوں کے بتلائے ہوئے راستے پر،
وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ اور پھر دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والی جنتوں میں داخل کیجیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہو انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجیے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یقیناً آپ قادر مطلق اور حکیم ہیں۔ اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیجیے اپنے فضل و کرم سے، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ توبہ کریں گے اور آپ کے راستے پر چلیں گے تو پھر آپ ان سے راضی ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، ایسا ہی آپ ان کے ساتھ کر دیجیے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادائیں اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد بھی جو ہے انہیں مغفرت کے قابل ہیں، اگر لائق مغفرت ہیں تو پھر ان کو بھی جو ہے ان کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیجیے۔ مغفرت کے قابل کا مطلب یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ مغفرت ہونے کے لیے یعنی خاتمہ ایمان پر ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ۔ تو خاتمہ جس کا ایمان پر ہوا ہے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور 27ویں پارے میں۔ یعنی جو ان کے ساتھ جو ایمان والے بندے ہیں جو میرے، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے اولادوں میں سے بھی جو ہے جو ان کی اتباع کریں گے ایمان کی راہ میں، تو ان کو بھی ہم ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ یہ آیت اور وہ آیت ملا کر اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے، جو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے متعلقین جو ان کے باپ دادا ہو یا ان کی بیویاں ہوں یا ان کی اولادیں ہوں، اگر وہ کم درجے میں ہوں گی تو بھی ان کو جو ہے بڑھا کر ان کو اپ گریڈ کر کر وہ ایمان والوں کے درجے میں لا دیں گے، اس وجہ سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور ان کو تسلی ہو جائے، ان کی راحت اور سکون اور خوشیاں مکمل ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے ان کے اکرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ وہ مومن بندوں کے ساتھ کریں گے کہ ان کی ساری فیملی کو، سارے خاندان کو جو ہے اسی درجے میں لا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کریں گے، یہ اس آیت میں اور 27ویں پارے سورۃ طور میں جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کہہ دیا اس کے بعد، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے عملوں میں سے یا ان کی نیکیوں میں سے کچھ کمی کر دی جائے گی وہ ایمان والے بندے، بالکل نہیں، بلکہ ان کا جو ہے ویسا ہی درجہ رکھا جائے گا، اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، جو اہل خاندان ہیں، جو متعلقین ہیں، ان کو بھی جو ہے بڑھا کر وہی درجہ دے دیا جائے گا، یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان والے بندوں کا اکرام ہو جائے اور ان کی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ ان کے لیے جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ان کے سارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیجیے، ان کے جو قریب ترین رشتہ دار اور متعلقین ہیں، جو ایمان رکھتے تھے، جو خاتمہ ایمان پر رکھے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کی بھی جو ہے مغفرت فرما دیجیے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ قادر مطلق ہیں، آپ زبردست ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے فیصلے سارے حکیمانہ فیصلے ہیں۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اور انہیں برائیوں سے بچائیے۔ حق تعالیٰ جس کو آپ نے قیامت کے دن کی شدائد سے بچا لیا تو آپ نے اس پر بڑا ہی رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی پھر اور ایک دعا یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو انہیں برائیوں سے بچا لیجیے، اور خاص طور پر اس دن کی برائیوں سے جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہے، جو ہولناکیاں جو پیش آئیں گی، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے گا، اور تمام خلائق کے سامنے اس کے جو ہے جو زندگی بھر کے جو راز تھے، وہ راز کے پردے فاش ہو جانے کی وجہ سے جو رسوائی ہونے والی ہے، وہ رسوائی سے ان کو جو ہے جو جس کو بچا لیا آپ نے، اور جو ہے جو تکلیفیں پہنچنے والی تھی مجرمین کو، اور جو ہے جو ظالمین ہیں، وہ اگر رسوائی سے اور جو تکلیفوں سے آپ نے جس کو بھی بچا لیا اس پر آپ نے رحم فرما دیا، بس ان کے ساتھ ایسا ہی کر دیجئے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی
کامیابی ہے۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس کی زندگی بھر کی کمائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور اس کو معاف فرما دے۔ یعنی دنیا چاہے پوری کما لے تو بھی جو ہے وہ فوز عظیم نہیں ہو سکتا۔ فوز کہتے ہی اسے کہ سعادت سے ہمکنار ہو جانا، خیر سے ہمکنار ہو جانا اور تمام شر سے دور ہو جانا، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی زندگی میں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جو ہے آپ کو فوز نہیں مل سکتا۔ کامیابی جو ملنے والی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہاں پر یعنی ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی اور وہ نعمتیں کم ہونے والی نہیں ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آپ کا رب آپ سے ناراض ہونے والا نہیں ہے ایک بار راضی ہو جانے کے بعد، اور جو ہے وہ ساری کامیابیاں جو ہے مستقل اور ہمیشگی کی ہوں گی۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں پکار کر کہا جائے گا آج تم اپنے آپ سے جس قدر بیزار ہو، اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ غضبناک ہو رہے تھے جبکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا اور تم اس سے گریز کرتے تھے۔ اب جو ہے جو کافر اور جو مشرک اور جو نافرمان تھے دنیا میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دے رہے تھے، جو ایمان کی طرف جن کو بلایا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا تھا ایمان ان کے سامنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور ہادیوں کے ذریعے سے، تو اس وقت وہ انکار کرتے تھے۔ تو جب یہ جہنم کے عذاب میں جلیں گے، جھلسیں گے، تو جب ان سے کہا جائے گا لمقت اللہ، یہ مقت کا ایک لفظ آیا ہے، مقت کا مطلب یہ ہے کہ انتہا سے زیادہ ناراضگی اور غصہ ہونا۔ یعنی آج تم جتنا غصہ اپنے آپ پر ہو رہے ہو اس سے زیادہ غصہ تمہارا رب ہوتا تھا اس وقت جب تمہارے سامنے ایمان کو پیش کیا جاتا تھا اور تم ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، تو تمہارا رب اس سے زیادہ غصہ ہوتا تھا۔ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ جبکہ وہ جواب میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب ہمارے یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اس میں یہ لوگ 2 زندگیوں اور 2 موتوں کی بات کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کریں گے کہ آپ نے ہمیں 2 زندگیاں دی اور 2 موت دی، اور پھر اعتراف کر لیں گے اپنے قصوروں کا اور اپنے گناہوں کا، اور پھر ایک بات یعنی تمنا کریں گے کہ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کیا کوئی سبیل ہے کہ ہم یہاں سے بچ کر نکل جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے بات 2 زندگی اور 2 موت کون سے ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ اس نے تمہیں جو ہے موت، تم مردہ تھے، تم کو زندگی بخشی، اس کے بعد پھر تم کو مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اس میں جو ہے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی موت تو یہ کہ باپ کی صلب میں آئے وقت جو نطفہ تھا اس سے پہلے تمہارا وجود کچھ بھی نہیں تھا، اس کو موت سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انہیں نطفے سے پہلے کا جو معاملہ تھا وہ جو ہے موت تھی۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ سے جب نکلے، ولادت ہوئی اور جو ہے خبر میں جانے تک کا جو ہے وہ زندگی ہے پہلی۔ اس کے بعد جو ہے موت ہو جائے گی، مر جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، خبر میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی جو ملے گی وہ آخرت والی زندگی، قیامت میں سب اٹھیں گے، خبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، اور وہاں سے پھر ایک طویل زندگی شروع ہوگی، یہ دوسری زندگی ہوگی۔ 2 موت اور 2 زندگیاں جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، یہ سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ فاعترفنا بذنوبنا، اور پھر اس وقت وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، یعنی اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ اعتراف ان کا بے فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مہلت عمر دیے ہیں وہ زندگی میں دیے ہیں، دنیا میں کچھ کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور جو ہے محنت نہیں کرتا اور صحیح راستے پر نہیں چلنا چاہتا، تو پھر وہاں پر جا کر 1000 بار اعتراف کرے
ہزار بار جو ہے حسرت اور امید لگائے بیٹھے، معافی چاہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فحال الا خروج من سبیل، اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ تمنا کریں گے کہ یہاں سے ہمارے کو ایک وقت کے لیے بھیج دیجیے، اور وہاں پر جا کر پھر سے ہم دوبارہ بہترین انسان بن کر آئیں گے، آپ کے فرما بردار بن کر آئیں گے۔ یہ تمنا کریں گے، لیے کہ تمنا ان کی جو ہے پوری نہیں ہو سکے گی۔ ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، اس لیے کہ تم کو توحید کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کے اقرار کے لیے بلایا گیا تو تم نے انکار کر دیا اور شرک کی تعلیم دی گئی تو تم اس پر فوری ایمان لے آئے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس قسم کی جو حرکتیں تم جو کرتے تھے دنیا میں، اس وجہ سے ہوا کہ آج تم عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ اس وجہ سے کہ تم کو جب ایک اللہ کی بات تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی، توحید تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی، تو تم اس کا انکار کر دیتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے کی بات کرتے تھے۔ اور جب یہ بات کی جاتی تھی کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہے، ان کے پاس بھی اختیارات ہے، وہ بھی جو ہے کچھ خاص ہے، یہ تو ان کے لیے جو ہے تم بہت خوش ہو جاتے تھے اور اس کو فوراً مان لیتے تھے۔ یعنی ایمان یعنی توحید کے منکر اور شرک کو جو ہے تم کو بڑا مرغوب تھا، تم کو بہت پسند تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں جو ہے اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے کہ جب تمہارے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اس کی توحید کی بات کی جاتی تھی کہ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، تو تمہارے دل نفرت سے بھر جاتے تھے اور تم کو بڑی تکلیف اور غصہ آتا تھا۔ اور پھر جب اس کے ساتھ دوسروں کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا اور ان کے تعلق سے بھی کہہ دیا جاتا کہ یہ بھی شریک ہے اللہ کے ساتھ، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، تو بڑے خوش ہو جاتے تھے تم، اور تمہارے دل کھل اٹھتے تھے اور تم ناچنے کودنے لگتے تھے۔ آج مزہ چکو تمہارے کرتوتوں کا کہا جائے گا کہ تم جب توحید کو تم نے تسلیم نہیں کیا تھا، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ وہی لوگ کرتے ہیں ایسا، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں اور یہ بات ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے میرے رب کے حضور، مجھے جا کر کھڑے ہونا ہے اور پھر وہ ایک ایک ذرے ذرے کا حساب مجھ سے لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، مجھ کو وہاں پر سب کچھ بتانا ہوگا۔ تو یہ سمجھنے والے لوگ، یہ یقین کرنے والے لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی توحید کے وہ لوگ قائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب